اللهم اشرح لي صدري اللهم اشرح لي صدري بنور معرفتك واستعمل بدني بطاعتك صلوا عليه وآله وأصحابه اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین ذی وقار، گزشتہ جمعے ایک باتیں آخر میں بہت اہم ہوئی تھی، اس حوالے سے وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ دوسرے مقام پر قرآن بیان کرتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یعنی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ من چاہا مرضی کا اسلام اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جس کی ساری زندگی اسلامی احکامات کے مطابق گزرے۔ اب یہ جو آیہ مبارکہ ہے، اس پر ہم تفصیلی جمعہ وہ پڑھ چکے ہیں، بیانات اس کے اوپر تسلسل سے ہو چکے ہیں۔ صرف یاد دہانی کے لیے مختصراً کہ یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ اے ایمان والو، اچھا مخاطب بھی اللہ ایمان والوں کو فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خطاب کافروں سے کیا جا رہا ہے یا کافروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے کافرو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہی فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کہ جب جی چاہا اسلامی احکامات کو لے لیا اور جب جی چاہا اپنی خواہش نفس کو مان لیا۔ تو ایسوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم وہی ہو نا جو اپنی مرضی سے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ اور قرآن نے پھر ایسوں کے بارے فرمایا کہ جو بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے۔ اب جس کو وہ مان رہا ہے وہ بھی کتاب، جس کا وہ انکار کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی کتاب۔ اب اس کے بارے قرآن آگے چل کے فرماتا ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو تم میں ایسا کرے بتاؤ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، سوا اس کے خزی فی الحیات الدنیا، اس کے لیے دنیا میں رسوائی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن دنیا میں رسوائی کے بعد ہم قیامت میں کیا کریں گے، شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو یا کرو گے اللہ اس سے غافل نہیں ہے، تمہارے ایک عمل کا اس کو پتہ ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے پیش نظر ارادہ کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، تمہارے اعمال کا مقصد اور اس کے اسباب کیا ہیں، یہ سب کا سب وہ جانتا ہے۔ اب ان دو آیات کے بعد جو کہا گیا نا اسلام میں پورے آ جاؤ، اس کے پیچھے سبب کیا تھا، میں اس کو مختصراً عرض کروں پھر بات آگے چلتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے مسلمان، اسلام قبول کر لیا، لیکن ساری زندگی سابقہ جو تھی وہ دین موسوی میں گزاری تھی، اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب میں عہد شریعت موسوی میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت اور دودھ پینے سے گریز کرتے تھے۔ ان کی شریعت مطہرہ میں یہ پابندی ان کی کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھانا اور اونٹنی کا دودھ نہیں پینا۔ اب وہ مسلمان ہو گئے
لیکن دل میں خیال ہی آیا کہ بھئی اسلام نے کون سا حکم دیا ہے کہ بھئی اونٹ کا گوشت کھاؤ. ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی اونٹ کا گوشت چکھا بھی نہیں ہے، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے. اور ہمارے ہاں اونٹ کا گوشت عام دستیاب بھی نہیں ہوتا. کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی اونٹنی کا دودھ نہیں پیا ہوگا، ڈاچی کا دودھ نہیں ملا ہوگا. اب یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ جنہیں اونٹ کا گوشت کبھی کھانے کو نہیں ملا، کبھی اونٹنی کا دودھ نہیں ملا، لیکن ان کے پاس دستیاب تھا. ان کے پیش نظر یہ تھا کہ اسلام نے کون سا حکم دیا کہ یہ لازمی کرنا ہے. اب وہ اپنے پچھلی شریعت کی رعایت کرتے ہوئے دل میں یہ بات تھی کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں یہ دونوں چیزیں کھانا ہمارے لیے جائز نہیں تھی، ممنوع تھی، لہٰذا انہوں نے اس شریعت کا اکرام اور احترام کیا. تو اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام اتنا غیرت مند مذہب ہے، اتنا غیرت کا سبق دینے والا، اور اللہ سے بڑا ہمیں اس حوالے سے کوئی بھی نہیں ملے گا کہ اسٹریٹ فارورڈ اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ کہا ادخلوا فی السلم کافہ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور مسلمان ہو جانے کے بعد تم دوسری شریعتوں کا پاس رکھو. اب مجھے ایک بات بتائیے، کیا اونٹ کا گوشت نہ کھانے سے، اس کا دودھ نہ پینے سے شریعت کی کوئی حد، شریعت کا کوئی حکم، کوئی ایسا کبیرہ گناہ، کوئی معاشرے میں فساد، حقوق العباد پر کوئی ڈاکہ، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو رہا تھا؟ ایک ان کا ذاتی فعل تھا کہ وہ یہ دونوں چیزیں نہیں کھاتے تھے، لیکن رعایت کس کی تھی ذہن میں؟ پچھلے مذہب کی. اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ جب تم مسلمان ہو چکے ہو تو تم پر لازم ہے کہ اب اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ. اب آپ اس بات سے آگے نتیجہ نکالیں کہ اب جو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی حقوق العباد پر ڈاکہ ڈالتے، جو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی معاشرے کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، جو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس معاشرے کی اصلاح کے بجائے کوئی اور پہلو اختیار کرتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے، ان کے بارے شریعت کا مزاج کیا ہوگا؟ ان کے بارے قرآن کا اسلوب بیان کیا ہوگا اگر قرآن نے ایسے کی بھی رعایت کوئی نہیں کی کہ یہ مسلمان تو ہو چکا ہے نا، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، سارے معاملات مانتا ہے، اللہ کی کتاب کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا، اس کا دودھ نہیں پیتا، لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آؤ. یہ نہیں ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کو مان لیا، بعض کا انکار کر دیا. اب یہ اس بندے کے، اس ذات کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے اور جو سب سے پہلے اہل کتاب میں اسلام قبول کرنے والوں میں. اللہ نے یہ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی. جتنا آپ کو فریق مقابل، جو مد مقابل ہے فریق مخاطب سے، جتنا اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر، واضح، صراحتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس سے زیادہ واضح کلام آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اور اس سے بڑا معاملہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دیانت کہ اس کو من و عن ساری دنیا کے سامنے پیش کرنا. اب یہاں رک کر ہم ایک اور پہلو کی طرف چلتے ہیں. وہ پہلو کیا ہے؟ ہم جب نکاح کرتے ہیں، میں اس حوالے سے کئی اور ہر سال آپ کے گوش گزار یہ باتیں کرتا ہوں. خطبہ نکاح میں 3 آیات پڑھی جاتی ہیں. ان 3 آیات کا جو ابتدائی جملہ ہے، ان تینوں آیات کے صرف ابتدائی جملے کو دیکھنا. پہلا سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، اس کا بھی پہلا ٹکڑا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. صرف پہلے ٹکڑے کو دیکھنا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اس کے بعد سورہ نساء کی پہلی آیت، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اتقوا ربکم. اس کے بعد پھر تیسری آیہ مبارکہ، اس تیسری آیہ مبارکہ میں بھی سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ نمبر 70-71، اس میں بھی پہلا جملہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب مجھے بتائیے 3 آیتیں، 3 آیتوں کو چن کر
اس خطبے کے شروع میں رکھا جا رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے، جس کا آغاز کیا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد معاملہ شروع ہو رہا ہے۔ اب ایسا معاملہ جس معاملے کے آغاز میں ہمیں 3 بار اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے نصیحت کی گئی ڈرنے کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کام میں ہم ایسا کوئی غیر شرعی معاملہ نہ کرتے جس میں اللہ نے 1 بار نہیں 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاملہ آیا، ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو اب اس پہلی آیت کو کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے آ جاؤ، اب ان سب آیتوں کو ملائیے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صرف اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے اور ان کے پیش نظر کوئی اسلام کی نافرمانی نہیں ہے، کوئی حکم عدولی نہیں ہے، بس طبیعت نہیں چاہتی، حرام نہیں سمجھتے لیکن بس نہیں کھاتے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے قرآن کی آیت نازل فرما دے۔ اور جس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار متصل کہا ہو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ صرف آیت کے پہلے ٹکڑے کا مضمون ہے۔ آگے کا مضمون اس سے بھی سنجیدہ، اس سے بھی زیادہ حساس نوعیت کا ہے، لیکن صرف اسی کو اگر مد نظر رکھے، اللہ فرما رہے ہیں ڈرو اللہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کو ہمارے لیے لازمی قرار دے دیتے ہیں کہ یہ مسنون ہے سارے امت کے فقہاء علماء کے نزدیک۔ اب اس موقع پر یہ خطبہ پڑھا جا رہا ہے جس میں 3 بار آپ سے کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یار اگر نہ بھی کوئی حکم آتا تب بھی ہم پابند ہیں شریعت محمدی کے، اگر اس بارے میں کوئی آیت اللہ کے نبی ہمارے لیے نہ بھی مقرر کرتے تب بھی ہم پابند ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کے۔ لیکن جب اس معاملے میں خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیات ایسی چن کر ہمارے لیے لازمی قرار دی جن میں تینوں مرتبہ کہا گیا اللہ سے ڈرو، تو پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں کرنی چاہیے تھی جو اللہ سے ڈر کے متضاد ہو، الٹ ہو۔ ہمیں سارے اس میں وہ کام کرنے چاہیے تھے جس سے دوسرے کو پتہ چلے کہ یار اسے کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، ایسا ہی ہے۔ اس معاملے میں ہمارے سارے معاملات ایسے ہونے چاہیے تھا کہ ہمیں کہا جاتا، دیکھنے والا کہتا کہ بھئی ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے اللہ سے ڈرو، تو یہ اللہ سے ایسے ڈرتے ہیں اور ڈر کے اس کام کو سر انجام دیتے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ معاشرہ اس کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے، اس کے ٹوٹلی متضاد برعکس چلتا ہے کہ جہاں 3 بار تاکیدی حکم دیا گیا اللہ سے ڈرنے کا، اللہ سے ڈرنے کا، اللہ سے ڈرنے کا، وہاں سارے معاملات اس کے الٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہاں ڈر نام کی آپ کو چیز کوئی نہیں ملے گی۔ یہ ہے ہمارا تنزلی کا عالم، یہ ہے ہمارا دین کے اوپر قائم رہنے اور دین میں داخل رہنے اور دین کے اوپر استقامت و استحکام کے ساتھ اس کے احکامات کو ماننے کا ہمارا رویہ۔ اب آگے چلتے ہیں، اس حوالے سے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 2 روایات، ایک تو امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں نقل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنہ او کما قال علیہ السلام۔ اب اس کے ترجمے سے پہلے ایک ہم سارے برکت کے متلاشی ہیں۔ آج ہم رونا روتے ہیں ہمارے وقت میں برکت نہیں، میں آپ ہم سارے آج ہم اس بات کا المیہ رونا روتے ہیں کہ جی ہمارے رزق میں برکت نہیں۔ پہلے ایک بندہ کماتا تھا سارے کھا لیتے تھے، اب سارے بھی کمائیں تب بھی پوری نہیں پڑتی۔ جس کام کو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرمائیں کہ یہ برکت والا ہے، اب حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنہ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم سے کم ہو، جس میں آسانی ہو۔ اب پہلے تو ہم آیات قرآنیہ، اس آیات قرآنیہ کے ہمارا رویہ بالکل الٹ ہے، ایسا کہ نہیں ایسا؟
کہ ہمیں 3 بار کہا گیا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لیکن اس معاملے میں ہمارا رویہ اللہ سے ڈرنے والا نظر الا ماشاء اللہ اگر کسی کا ہو۔ اب آ گئی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم سے کم ہو۔ لیں آپ ڈھونڈیں ایسا کوئی نکاح، ایسا کوئی آپ کو مل جائے معاملہ کہ جہاں مشقت کم سے کم ہو، آپ کو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا کہ جس میں مشقت کم سے کم ہو۔ اگر لڑکا اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ جی آسانی ہونی چاہیے تو آگے سے لڑکی والے اس کے رویے کے خلاف ہیں۔ اگر لڑکی والے اس کا چاہتے ہیں دل سے کہ ایسا کام ہو تو لڑکے والے اس کے مخالف ہیں، اور اگر لڑکی لڑکا دونوں راضی ہیں، ان کے گھر والے بھی راضی ہیں، تو پھر شریک راضی نہیں، شریک راضی نہیں، شریک ہمیں تو دکھانے کے لیے لے کر نہیں گئے، ہم نے نہیں آنا۔ تو آپ شریعت مطہرہ پر کیسے عمل کریں گے جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ جس میں مشقت کم سے کم ہو؟ اب ہمارے تو سارے نکاح میں مشقت ہی مشقت ہے، آسانی نام کی تو ایک بھی شاید ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ آغاز سے لے کر اختتام تک سارا مشقت والا کام۔ اب اس یہاں رک کر آگے چلتے ہیں، اس ساری بات کو اپنے ذہن میں رکھیے، سارے سینیریو کو اپنے ذہن میں رکھیں، میں نے ساری عکاسی آپ کے سامنے کر دی۔ اب اس سارے معاملے میں کہ ہم اللہ سے ڈر نام کی کوئی چیز نہیں، آسانی نام کی کوئی شے نہیں، اب اس نکاح میں ایک عمل ایسا ہے جس کے بارے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہنسی خوشی دو، وہ آتا ہے حق مہر۔ اس میں بھی ہمارا رویہ جو ہے وہ اس کے بھی خلاف ہے، ہمارا رویہ اس کے بھی خلاف ہے۔ اب بتائیے کہ ہمارا وہ عمل جو برکت والا تھا، جو نبی کی سنت والا تھا، وہ سارا معاملہ نبی کی سنت کے قرآن کے احکامات کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے؟ اور مجھے ایک بات بتائیے، اللہ کی مخالفت، اس کے نبی کی مخالفت، اس کے کلام کی، اللہ کے کلام کی مخالفت، اللہ کے نبی کی حدیث کی مخالفت، کیا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کے بعد ہمارے گھروں میں برکت آ سکتی ہے؟ بیج بوئے ببول کے تو آم کہاں سے کھائے؟ ہم ببول کے بیج بو کے ہم آم کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، تو ہم رونا روتے ہیں، یار برکت نہیں ہے گھر میں، بے برکتی ہے، بے برکتی ہے۔ وہ بے برکتی کیوں ہے؟ اس کے اسباب تلاش کرو، اس کے اسباب تلاش کرو کہ تم نے تو جو بنیاد رکھنی چاہیے تھی تقویٰ پر، آسانی پر، وہ تو مفقود ہے، وہ تو پورے اس عمل میں، وہ تو پورے پروسیس میں نظر ہی نہیں آئی کہیں۔ اس کے برعکس ہو کیا رہا ہے؟ اس کے برعکس ہو کیا رہا؟ دیکھیں، شیطان، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہمیں سنایا کہ فرمایا اسلام میں پورے آ جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، سنو وہ تمہارا کھلم کھلا عدو مبین، تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب حجت قائم کر دی، حجت قائم یہ کر دی، مثال ہے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ راستہ ہے، آپ کو نوٹس بورڈ وہاں پہ لگا دیا گیا، بھائی یہ راستہ آگے خراب ہے، آگے کھائی ہے، صرف نوٹس بورڈ لگانے پہ اکتفا نہیں کیا گیا، وہاں ایک بندہ کھڑا کر دیا گیا جو ہر گزرنے والے کو بتاتا ہے، روک کے بتاتا ہے، بھائی آگے کھائی ہے، آگے راستہ خراب ہے، آگے کھائی ہے۔ وہ کہتا چل چل کام کر، وہ آگے جاتا ہے، وہ کھائی میں گرے گا تو کسی کا اب وہ رونا روئے کہ میں کھائی میں کیوں گر گیا۔ تو مجھے بتائیے، کیا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا راستہ کوئی اپنا لے؟ فَإِن زَلَلْتُمْ، قرآن فرمایا پھر بھی اگر اس بات کے بعد تم پھسلے، فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے، اور ایسے نہیں مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، تمہارے پاس روشن نشانیاں آ چکی ہیں، پھر بھی تم پھسلے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور پھر اس میں بھی کیا کہا گیا
کہ اگر تم نے ایسا کیا کہ بعض کو مانا بعض کو نہ مانا تو پھر ایسے کی سزا کیا ہے؟ دنیا میں رسوائی، آخرت میں شدید ترین عذاب۔ اللہ غافل تو نہیں ہے تمہارے اعمال سے؟ اب ان سارے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمارے معاملات میں ہمیں پتہ چل گیا، ہمیں بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن۔ ہمیں قرآن پڑھنے سے پہلے بتایا گیا شیطان سے پناہ مانگو، ہمیں واش روم میں جانے سے پہلے بتایا گیا شیطان سے پناہ مانگو، بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا؟ ہمیں اذان کے بارے میں بتایا گیا، جب اذان ہوتی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، جہاں تک آواز جاتی ہے پھر آ جاتا ہے۔ ہمیں صفیں جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا گیا کہ کہیں شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس کے تمہارے ایمان کو، تمہاری جو عقیدہ ہے اس کو کہیں وہ بدل نہ دے، سوچ کو نہ بدل دے۔ ہم سارے معاملات کو جانتے بوجھتے بھی اگر رسول اللہ کی مخالفت والا رستہ اپنائیں تو بتائیے پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر برکت ڈھونڈتے ہیں، وہ پہلے ختم کر دی۔ فرمایا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے، شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ اب وہ کھانا بے برکتہ ہو گیا، اب کھانا کھانے کے بعد ہم پھر برکت تلاش کر رہے ہیں۔ آغاز ایک بندے نے سارا کھانا کھا لیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، وقت گزر گیا، اب وہ کہے جی میرے کھانے میں برکت نہیں تھی، جبکہ اسے خبردار کیا گیا، اسے متنبہ کیا گیا، اسے بتایا گیا۔ اب یہ یاد رکھیے اس نے کیا کہا، شیطان نے کیا کہا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، استغفر اللہ معاذ اللہ الیاذ باللہ، اتنی بڑی بات جرأت کی، میں اب کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں جو تیری طرف آنے والا رستہ میں اس راستے پہ بیٹھوں گا۔ شیطان کس راستے پہ بیٹھے گا؟ جو اللہ کی طرف جانے والا، جو صراط مستقیم ہے، اس راستے پر شیطان نے کہا میں گھات لگا کے، ویسے نہیں بیٹھا، ایکٹیو ہو کے گھات لگا کے بیٹھوں گا۔ میں صرف اس پر اکتفا نہیں کیا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے آگے سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، وعن شمائلہم، میں ان کے بائیں سے آؤں گا۔ میں ان کو سب سے پہلا، اے اللہ میں ان کو اپنا جب شکار بناؤں گا تو تیرا ناشکرہ بناؤں گا۔ کیا بناؤں گا؟ تو ان میں سے اکثر لوگ ایسے پائے گا جو تیرا شکر ادا کرنے والے۔ اب شیطان بیٹھا ہے اس راستے پر جو اللہ کی، ذہن میں رکھیے گا اس بات کو، ذہن میں رکھیے، شیطان بیٹھا ہے اس راستے پر جو، یعنی جو اللہ کا راستہ نہیں ہے، شیطان اس راستے پر کبھی بھی آپ کو روکے گا نہیں۔ اب پورے معاملے میں جو نکاح کا، شادی کا معاملہ ہے، اس پورے معاملے میں حق مہر ہے، جس کے بارے قرآن فرما رہا ہے تم نے عورتوں سے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تم نے ان سے استمتاع کیا، فائدہ اٹھایا، نفع اٹھایا، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کو ان کا مقرر کردہ مہر دو۔ اور اس سے پہلے قرآن فرما رہا ہے جو تم عورت کو ڈھیروں مال دے چکے ہو، احداہن قنطارا، جو تم عورت کو اونچی ڈھیروں مال دے چکے ہو۔ اب مجھے بتائیے، اب شادی کے سارے لوازمات دیکھ لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی بات حق مہر کی طرف کی جائے، اس سے پہلے شادی کے لوازمات جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، جو ہمارے علاقائی رسم و رواج ہیں، لیکن ان علاقائی رسم و رواج پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ پھر ہم حق مہر پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، تو جب دن مقرر کیے جاتے ہیں تو سب جو دن مقرر، جو تاریخ لینے آتے ہیں لڑکی والے، کیا کرتے ہیں؟ ان سب کو دیکھی جائے قرآن کا پہلا جملہ اور اللہ کے نبی کی حدیث، برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم سے کم ہو۔ نکاح کی تاریخ پکی کرنے گئے لڑکی والوں کے گھر، رسم ہے کہ لڑکی والے سب کو، مشقت تو یہاں سے شروع ہو گئی، بے برکتی تو یہاں سے ہو گئی کہ حضور نے فرمایا تھا سب سے برکت والا نکاح جس میں مشقت کم سے کم ہو۔ آپ نے تو آغاز ہی کیا مشقت سے کہ جتنے جائیں گے ان کو سوٹ دیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، آپ میں سے جن بچوں کی ابھی تازہ شادی ہوئی ہے، اللہ سب کی گھروں کو سلامت رکھے، لڑکے نے شیروانی پہننی ہے، اس کے بعد شیروانی وہ ساری زندگی نہیں پہنتا،
وہ شیروانی کتنے کی آتی ہے آپ سارے جانتے ہیں. اگر معمولی سے معمولی بھی لگایا جائے تو وہ 30,000 40,000 سے شروع ہوتی ہے. اور ہمارے لڑکے ہمارے بچوں کا ناک اتنا اونچا ہے کہ انہیں وہ 30-40 ہزار والی پسند ہے. وہ 2.5 لاکھ 2 لاکھ کی چلیں ایک معمولی اوسط لگا لیں. شیروانی 50,000. اب یہ جو 50,000 خرچ کیا کوئی سیانہ نہیں بولے گا کہ یہ فضول خرچی ہے, یہ سوٹ دوبارہ پہننے میں نہیں آئے گا. کسی بڑے نے نہیں کہنا, کسی کے ماتھے پر بل نہیں آنے. 50,000 ایک سوٹ تھے. جو جوڑا جو جوتے خریدے گا دوبارہ پہننے میں, کھسا دوبارہ پہننے میں. اس کے بعد جو ولیمے کا سوٹ ہے وہ اتنا بیچارہ اپاہج ہے, ہمارا بیٹا اتنا اپاہج بے روزگار ہے بیچارہ, اتنا غریب ہے کہ ہم نے رسم بنا لی کہ لڑکی والے سوٹ بھیجیں گے اسے. ہم نے اپنے بچے کو بچپن سے گیدڑ بنایا, اس کو گیدڑ بنایا کہ بھائی تو نے نظر ہی اس پہ رکھنی کہ تیرا ولیمے والا سوٹ لڑکی والوں کے گھر سے آئے گا. لو اس کے خلاف آپ کھڑے ہو کر دکھائیں مجھے. یہ سارا اسلام ادھر کا دھرے کا دھرا رہ جائے گا. کس بات کے مسلمان ہیں ہم؟ اب وہاں سے جو کوٹ پینٹ آئے گا یا جو لباس آئے گا, کوٹ پینٹ بھی شادیوں پر ہی پہنا جائے گا, دوبارہ تو نہیں پہنا جائے گا, عام تو نہیں پہن سکتا. وہ کوٹ پینٹ کتنے کا ہوگا؟ کوئی 2-3 ہزار کا تو نہیں ہوگا. اب وہ ہلکا بھی ہوا تو سارے شریک برادری نے جوتیاں مارنی ہیں. وہ بھی 20,000 25,000, 50 اور 25 75 ہو گیا. اب اس کے بعد مہندی کا لباس. مہندی پہ ہمارے لڑکوں کو, ہمارے بیٹوں کا ہاضمہ اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کوئی ناچنے والیاں نہ بلا لیں. ان کو بڑے ماریں 2-4 جوتیاں, ان کو سیدھا کرو. اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کس بات کا نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہو کہ تمہیں نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہو, جب میں وہ سنت جس کو نبی علیہ السلام نے اپنی ذات سے منسوب کیا, جس کو اللہ کے نبی فرمایا برکت والی وہ ہے جس میں آسانی ہو, تم اس میں ناچنے والیاں بلاتے ہو. ڈوب کے نہیں مرتے؟ پھر شرم نہیں آتی؟ وہ سارا رات ناچ گانا دیکھ کر صبح اللہ اکبر. کس منہ سے بہن بیٹیوں کی عزت اور غیرت کی بات کرتے جب آپ دوسریوں کو نچاتے ہو؟ کسی کی غیرت نہیں جاگتی. یہ تو 75,000 2 جوڑوں پر لگا, اس پر زیادہ خرچہ آ جاتا ہے. اے یار دوست مروندے, یہ یار دوست وہ ہیں جو قبر میں آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے. قبر میں کسی کام نہیں آئیں گے. میں ناچنے والی بلا لیتا ہوں, تو نہ بلانا. میں ناچنے والی بلا لیتا ہوں. ڈوب کر مر جانا چاہیے. اور اگر بڑوں کی کوئی نہیں سنتا تو بڑے کہیں ہم نے نہیں جانا, ہمارے بغیر چلے جاؤ. یہ اس بڑے پر لازم ہے کہ اگر اسے پتا ہو کہ میرے اس دھمکی کے دینے پر یہ کام کرنے سے رک جائیں گے تو وہ اختیار استعمال کرے کہ میں نہیں آؤں گا. اچھا آپ بڑوں کو تو کیا کرنا, ہم اہل مساجد کو بھی جب حال میں بلایا جاتا تو وہاں سے گانے لگے ہوتے, کرو پورے دا پورا آوا. اور کوئی مولوی کیسے وہاں پہ جا کے گئے؟ وہ مولوی کو تو ہم نے سمجھا ہوا ہے اپنا نوکر, تنخواہ دار. وہ ہمیں کیسے کہے گا یہ بند کرو؟ جی مولوی صاحب جی منڈا نہیں مانتا. وہ ڈوب کے مر, تیرا منڈا نہیں مانتا. نبی علیہ السلام کی شریعت کی پامالی ہو رہی اور تو ہنس کے کہہ رہا منڈا نہیں مانتا. ایسے منڈے کو پھر چھتروں کی کمی ہے, جڑا انہوں کھسا پوایا وہی کھسا پیچھے مار کے لال کرو انہوں. اب وہ بڑے بھی نہیں رہے. اچھا آگے چلتے ہیں. لڑکی والے میک اپ کا آج کل عام بھی استعمال کریں تو میک اپ پر کتنا خرچہ آتا ہے. برائڈل میک اپ ہے, مہندی کے دن الگ کرنا ہے, بارات کے دن الگ کرنا ہے, ولیمے کے دن الگ کرنا ہے. 50,000 یہ ہو گیا, 20-30 ہزار تو یہ نہیں, یہ وہ خرچے. پھر اس کے بعد گاڑی ہوتے ہوئے بھی کسی یار دوست کی گاڑی لے کے نہیں جانا, وہاں سے گاڑی مہنگی کروانی ہے, اس پر جو خرچہ آئے گا کوئی نہیں بولے گا. اس کے بعد آگے چلیں. پھر ہمارے ہاں جو رسمیں ہیں, گانا باندھا جاتا ہے, سرما ڈلوائی ہے, باغ پکڑائی ہے. اس کے بعد پھر جو اور رسمیں ہیں, جوتا چھپائی ہے, راستہ روکوائی ہے, ناکا لونا, ان ساری رسموں پر پیسے لوگ دیتے ہیں. دیتے کہ نہیں دیتے؟ دیتے ہیں نا. اچھا کوئی نہیں کہتا کہ غیر شرعی ہے,
کوئی نہیں کہتا غیر شرعی، ان سب کا حساب لگاؤ، 5,000 بھی لگا لو، 5,000 بھی لگاؤ تو کہاں بات جائے۔ پھر ملنی، ہم گئے تو اب ملنی، وہ دو بھائی سوٹ دو، ایک سوٹ کم از کم بھی لگاؤ نا، کھینچ تان کے وہ 1,200-1,500 سے کم کا اب سوٹ کوئی نہیں، 1,000 لگا لو، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلیں، اس کے بعد پھر ہمارے ہاں علاقائی رسم ہے، دیور آ گیا جی، اس نے گوڈا پکڑ لیا، پھر دلہن کا لباس بھی کرائے پر آ جاتا ہے، نہ ہو تو اس کا جو دلہن کا جو لباس ہے وہ لباس بھی لاکھوں میں آتا ہے، 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کا، اس پہ بھی ماں باپ خرچہ کر دیں گے۔ جو دلہن کی بہنیں ہیں وہ بھی کرائے پر لباس لے کے آتی ہیں، اس کا بھی 5,000 10,000 روپے رینٹ دیتے ہیں۔ اب ان سارے اخراجات کے بعد مکلاوا جب آتا ہے تب سوٹ دیے جاتے ہیں۔ لڑکی جب سب سے پہلے سسرال آتی ہے پھر وہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتی ہے۔ اب مجھے بتائیے، اچھا پھر اگلا، وہ دلہن آ گئی، پھر ناشتہ بھی آتا ہے، اور اللہ نے اگر گود ہری کر دی تو پھر ماں باپ کے کھاتے۔ ان سارے اخراجات میں کوئی نہیں بولتا کہ یہ سارے غیر شرعی ہیں، کیوں؟ یہاں شیطان نہیں کھڑا آگے، شیطان آگے نہیں کھڑا جو آپ کو روکے۔ حق مہر کی بات آئے، اسی جی روپیہ دینا 5,000، حاتم تائی کی قبر کو ایسی لات ماری، 5,000 دے کے اس کی روح بھی بیچاری شرم آ گئی کہ ایڈا سخی تھے میں بھی نہیں سی آئے گا۔ جس کو قرآن نے ڈھیروں مال کا، ساری شریعت کی الف سے لے کے یہ تک ساری حدوں کو پامال کرتے ہوئے روندتے ہوئے آگے اب شریعت یاد آ گئی، جہاں اب کیونکہ آگے شیطان کھڑا ہے صراط مستقیم پر کہ وہ روکے گا کہ یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا، اب وہاں پہ ہاتھ دبایا جائے گا۔ کون دبا رہا ہے؟ جو پہلے ہزاروں لاکھوں اڑا چکا ہے، جس ہزاروں لاکھوں اڑانے پہ وہ فضول خرچ ہو کر شیطان کا بھائی بن چکا ہے۔ کسی معاملے میں اس کو ڈر نہیں آیا، کسی معاملے میں اس کو خیال نہیں آیا، کسی معاملے میں کسی نے نہیں کہا، لیکن اب جب یہاں شریعت مطہرہ کی بات آئی اب وہ اپنا ہاتھ دبائے گا، ہاتھ کٹے گا، کم سے کم میں ہو جائے، کم سے کم میں جان چھوٹ جائے، جس کو شریعت نے ڈھیروں مال کا۔ میں آج یونین کونسل کے دفتر گیا، میں نے جا کے سیکٹری صاحب سے پوچھا، ہمارے اس یونین کونسل میں اکثریت نے جو حق مہر رکھا ہے وہ 5,000 رکھا ہے۔ کتنا رکھا ہے؟ 5,000۔ ہمیں کہتے ہیں جی فلانا مولوی تو نہیں بولتا، فلانے نے بھی 5,000 میں پڑھایا، فلانے نے بھی 5,000 میں پڑھایا۔ اب شریعت مطہرہ نے ہمیں جو حق مہر کی دی تھی نا سب سے کم، وہ شریعت مطہرہ نے دیا تھا 2.625 تولے چاندی، جو سب سے کم ہے، جو سب سے، اب سب سے کم بھی جو سب سے کم ہے اس 3.25 تولے چاندی کا بھی حساب لگائیں تو 2,650 روپے چاندی کا ریٹ ہے آج کا، نومبر 2023 میں۔ مارچ میں یہ 2,200 تھا جب میں نے مارچ میں یہ بیان کیا تھا، اب نومبر ہے تو اب یہ 2,650 روپے فی تولہ ہے آج کا ریٹ چاندی کا۔ وہ اللہ کے بندو ساری دنیا کی تمہیں خبر ہوتی ہے، موسم کا تم دیکھ لیتے ہو، ساری چیزیں نیٹ پر دیکھ لیتے ہو، کبھی چاندی کا ریٹ بھی نیٹ پہ دیکھ کے اپنی حق مہر کی رقم بھی تو طے کیا کرو۔ اب وہ جو آج کے حساب سے یہ 3.25 تولے چاندی جو ہے نا، اس کا ہمارے دور کے حساب سے 7,000 روپے شرعی حق مہر بنتا ہے، کم سے کم۔ کتنا؟ 7,000۔ مہر فاطمی ادا تو نعرہ حیدری بڑا پوجھ کے لاؤندے نا، سیدہ فاطمہ زاہدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر 105 تولے تھا۔ کتنا؟ مہر فاطمی آج کے حساب سے 2,650 روپے تولے کے حساب سے 2,78,250 روپیے بنتا۔ لاؤ نعرے، نعرہ لانا سوکھا وا، انہاں دی سیرت تے چلنا اوکھا وا، تے اسی کلے نعرے والے نہیں، ان کی سیرت پر بھی چلو، پھر آئیں بائیں، پھر سب سے کم پہ گریں گے، سب سے کم پہ بھی گرو تو 7,000۔ ہم آخری 2-3 نکاح پر کیا بولتے ہیں، اسی جی 5,000 دینا۔ میں کہا اللہ کے بندو یہ شرعی اعتبار سے جائز ہی نہیں ہے۔ میں نے جا کے سیکٹری صاحب سے کہا جی میں آپ کو پورا ایک بنا کے دیتا ہوں، وہ آپ سارے نکاح رجسٹراروں کو بلائیں
ان کو بلا کے بتائیں اللہ کے بندو تہاڈی فیس تے نہیں کٹ دی تو تسی حق مہر تے شرعی اعتبار نہ دسو۔ تو میں نے اس پہ کل بھی صبح درس دیا تھا، میں نے گروپ میں ایک پوسٹ بھی اس پہ شیئر کی ہے، میں صرف مختصراً اس کے بارے میں عرض کروں۔ سیدہ ام حبیبہ ہم سب کی ماں مومنوں کی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر 1052 تولے تھا۔ کتنا؟ سب سے کم پونے تین، سب سے کم پونے تین، وہ بنتا ہے 7000 کا۔ سب سے زیادہ 1052 تولے، 27 لاکھ بنتا، کتنا بنتا ہے؟ آوا ٹیر۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا حق مہر پھر 2 لاکھ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو اللہ کے بندو 50 ہزار کا، 30 ہزار کا، 40 ہزار کا موبائل جیب میں ہے، حق مہر کی باری آئے ابا سے پوچھو۔ باقی سارے کام تو ابے نو راضی کر کے کیتے سکے، باقی سارا سوٹ خرچہ وغیرہ ابے نو راضی کر کے کیتا سی، حق مہر واری ابا جی پوچھو۔ ابا جی نے کہنا 5000، ابا جی ہجے بھی 32 روپیے لے کے بیٹھے ہیں، تو جو 32 دینا پھر $32 دو۔ آپ کا بچہ اب 50 روپے سے کم نہیں مانتا، تو اسی بچے نے 10 روپیے دے کے دیکھو۔ آپ سارے بچوں والے، اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے اپنے حفظ و امان۔ کسی کا بچہ 10 روپے دے کے راضی ہوتا؟ بولو، ہمارا بچہ بھی کم سے کم 50-100 میں راضی ہوتا۔ تو اگر وہ بچہ جس کا کوئی خرچہ ہماری نظر میں نہیں، وہ اگر 50-100 میں نہیں مانتا، تو ہم حق مہر کی باری آ کے جو 5000 روپیہ، تو شرعی حق مہر آج کے حساب سے اے ہن 7 نہ رہ جائیو پکے، کل کو چاندی کا ریٹ 2700 ہو جائے، 2800 ہو جائے، یہ 7 سے 8 ہو جائے گا، اس کو بھی سمجھیے گا۔ تو ہم دیکھیں کہ جہاں شیطان ہمیں نہیں بہکا رہا وہاں ہم ہزاروں اجاڑ دیتے ہیں جس کا فائدہ کوئی نہیں۔ جہاں ہمیں شریعت حکم دیتی ہے جس کا ثواب ہے وہاں ہم اکڑ کر کھڑے ہو جاتے، نہیں یہاں ہم نے نہیں کرنا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ جو شیطانی راستے ہیں ان پر ہم ہاتھوں کو دباتے، ان پر خرچہ نہ کرتے، جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں دل کھول کے خرچہ کرتے۔ اس کے الٹ کام ہو رہا ہے۔ وہی حدیث سنا کے بعد مکمل، ان اعظم النکاح برکہ، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم سے کم ہو۔ یہ جو بارات ہم لے کے جاتے ہیں اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں، ہم اس پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ حوصلہ بڑھانا چاہیے، او بھائی لڑکی والوں پہ کم سے کم بوجھ ڈالو۔ کیوں ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیاں نہ دے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے جب آپ دن رکھنے جائیں گے وہ تب آپ کو سوٹ دیں گے، پھر وہ بچی کو جہیز دیں گے، پھر آپ کا اللہ نے آپ کا نسل آپ کی بڑھائی تو اس کا بھی وہ خرچہ وہ اٹھائیں گے۔ پھر اس میں قصور ہمارا ہے، ہم نے اپنے بیٹوں کو بنایا ہی شروع سے منگتا ہے۔ شیر والا تو کام ہی نہیں کیا، اور وہ شیر والا کام کرتا، وہ کہتا جی میں 4 بندے لے کے آؤں گا گھر کے، آپ کا گھر میرا گھر، میرے اوپر شریعت نے ولیمے کا حکم عائد کیا، لڑکی والوں کو برات کے کھانے کا حکم نہیں دیا شریعت نے۔ اگر اتنا ہی کوئی شریعت کا پابند بنتا جدو سانو کو کہنا نا شرعی حاکم ہے، تو دل تے کردہ ہوں اسلامی حکومت ہوئے تے اس لیے میں کہتا ہوں یہاں MLA MPA بیٹھے، یہ ان کی جگہ ہے، تنخواہ دار طبقے کی جگہ نہیں ہے۔ جو آپ سے تنخواہ لے آپ کے آگے کیا آکڑے گا؟ ایتھے بیٹھا ہوئے MNA، ایتھے بیٹھا ہوئے کمشنر، ایتھے بیٹھا ہوئے MPA، نکاح پڑھون جاوے تے اگلا کہے 5000 تو اللہ کے چھتر مارے ہو دے، تو 5000 شریعت کا مذاق کرو نا۔ بتائیے ایسا ایک بھی کیس ہو جائے گا، ایک بھی کیس شریعت کے مطابق ایسا ہو جائے گا، اس کے بعد دوبارہ 5000 کوئی نہیں رکھے گا، شریعت کا مذاق کوئی نہیں اڑائے گا۔ 5000 بھی تھا، 5000 بھی تھا، لیکن جب چاندی کا ریٹ کم تھا تب 5000 تھا۔ ہوں سانو کوئی نکاح کا کہنا آئے تو اسی کہی تھا بھائی پہلے تم دس دیں بھی حق مہر 7000 آ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں شریعت کا مذاق اڑانے والوں میں سے کبھی بھی نہ بنائے، اللہ ہمیں شریعت کی پاسداری کرنے والوں میں بنائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔